الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے باریک دوپٹہ پھاڑ دیا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مصر سے سفید رنگ کا باریک کپڑا پیش کیا گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا مجھے بھی عطا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کپڑے کو پھاڑ کر دو حصے کر دیے۔ ایک حصے سے فرمایا کہ اس سے اپنا کرتا بنا لینا، اور دوسرے حصے سے فرمایا کہ اس کو اپنی بیوی کو دے دینا۔ تو جب حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے جانے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیدی طور پر فرمایا کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے کوئی اور کپڑا لگا لے۔ تو جو باریک دوپٹہ ہے اس سے سر نہیں ڈھانپا جاتا، اس سے سر نہیں چھپتا، ستر عورت نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح ہے جیسے کہ ننگے سر ہی رہنا، تو اس طرح کے باریک دوپٹے میں نماز پڑھنا تو نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ ستر عورت جو اس کا سر ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو جو نماز کی 6 شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط ستر عورت ہے کہ عورت کا سارا جسم چھپا ہوا ہو سوائے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے، پاؤں کے ٹخنوں کے نیچے والا حصہ اور چہرے کی ٹکلی کے۔ یہاں پر تو عورت کا سر بھی نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح سے اس کا سر نہیں چھپتا، وہ ننگے سر ہی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور موٹے جن سے آر پار نظر نہ آتا ہو دوپٹے لیے جائیں۔ اور ایک بیماری یہ بھی چل پڑی ہے، پہلے تو باریک دوپٹے ہوتے تھے مگر ان کی لمبائی چوڑائی ٹھیک ہوتی تھی، اب یہ بیماری آ گئی کہ اب دوپٹوں کی لمبائی بھی کم ہو گئی اور چوڑائی وہ بہت ہی کم کر دی، یعنی کہ وہ سر کے اوپر بھی اچھی طرح پورا نہیں آتا، یعنی کہ ایک گیٹ یا 1.5 گیٹ چوڑا ہوتا ہے، تو اس سے صرف سر جو ہے وہ چھپتا ہے، اور جو پیچھے جو عورت کے بال لٹک رہے ہوتے ہیں وہ نہیں چھپتے، وہ ویسے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جو عورت کے لٹکتے بال ہیں ان کا بھی چھپانا ضروری ہے۔ بہت سی مسلمان خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گون تو پہن لیتی ہیں، یعنی کہ جس سے ان کا چہرہ تو ننگا ہی ہوتا ہے، سر کے اوپر سکارف سا باندھ لیتی ہیں، وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ
اس کے نیچے سے ان کے سارے بال لٹک رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر رہی ہوتی ہیں، موٹر سائیکلوں پر سفر کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بہت بے حیائی کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ بڑا اسکارف استعمال کریں اور یا پھر وہ اپنے بالوں کو باندھ کر اکٹھا کر کے رکھیں تاکہ وہ نامحرم کی اس کے اوپر نظر نہ پڑے، وہ چھپے رہیں، کھلے نہ چھوڑے ہوئے ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ان کے بھائی کی بیٹی یعنی کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اس حال میں آئیں کہ ان کے سر پر باریک دوپٹہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین، نہایت ہی غیرت مند خاتون، انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ لیا اور وہ دوپٹہ پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ پہنایا۔ دوپٹہ اس لیے پھاڑا کہ تاکہ یہ دوبارہ دوپٹے کے طور پر استعمال نہ ہو سکے، اس کا رومال وغیرہ کے طور پر استعمال ہو سکے۔ اس قدر تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت مند۔ ایک تو خود پردہ کرنے کی کسی بھی انسان کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کتنا اچھا پردہ کرتا ہے، ایک دوسروں کے لیے اس کے دل میں کڑن ہوتی ہے کہ کوئی بے پردہ نہ ہو، اور وہ اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا اور کرتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بھائی کی بیٹی سے کمال درجہ کی محبت کا اظہار فرمایا کہ ان سے باریک دوپٹہ لے لیا، اسے پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ عطا کیا۔ یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال کو ضائع نہیں کیا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو مال کا ضیاع ہے، یہاں پر مال کا ضیاع نہیں ہوا بلکہ اس کو 2 حصے کر دیا تاکہ وہ کسی اور کام میں آ سکے، رومال وغیرہ بن جائے۔ تو یہ ہے صحابیات کی غیرت۔ تو آج تو وہ دور ہے کہ بہت باریک دوپٹے آ گئے، لمبائی بھی کم، چوڑائی بھی کم، تو اکثر تو سروں پر لیتی ہی نہیں، اکثر گریبانوں میں ڈالے رہتی ہیں۔ اور یہ دور بھی آ گیا کہ دوپٹہ سرے سے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، صرف پینٹ شرٹ وہ بھی تنگ چست ہوتی ہے، جس سے جسم کے ابھار اعضاء ابھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور وہ باریک کپڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دور آ گیا، اور یہیں پر ہی بس نہیں بلکہ شارٹ ڈریس یعنی کہ جگہ جگہ سے جسم کا ننگا پن ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ان تمام گندگیوں سے، بے پردگیوں سے ہماری بہنوں کو بچائے اور ہماری بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جوانی کے اندر یعنی کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، جب ان کی عمر 15 سال یا اس سے اوپر سے لے کر 20 سال 25 سال تک ہوتی ہے تو اس دوران پردہ نہیں کرتی۔ جب وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ شوہر والی ہو جاتی ہیں، جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو اس وقت پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس وقت میں بھی پردہ کرنا بہتر ہے، اچھا ہے، مگر جو جوانی گزار کر اس وقت میں پردہ کرنا ہے، اس وقت اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس وقت ثواب ملتا ہے کہ جب پہلے دن سے ہی عورت بالغ ہو تو اس وقت سے ہی وہ پردہ کرے۔ اب اس کے اوپر پردہ واجب ہے، بلکہ چاہیے کہ احتیاطاً والدین بچی کو پردے کی تعلیم دیتے ہوئے اسے جب وہ قریب بلوغت ہو یعنی کہ 8 سال 9 سال یہیں سے ہی اس کو مدنی برقع پہنانا شروع کر دیں تاکہ جب وہ بالغ ہو تو وہ پردے کی مکمل عادی ہو چکی ہو اور کسی قسم کی اسے جھجک محسوس نہ ہوتی ہو۔ یہ ہے طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ چھوٹی بچیوں کو کس طرح سے پردے کی تعلیم دی جائے کہ
ان کے اوپر غصہ بھی ہوا جائے، ان جو بری چیز انہوں نے پہنی ہے وہ ان سے ختم بھی کی جائے اور انہیں اچھی چیز دی جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں کہ اگر کوئی بہن خود سے پردہ نہیں کرنا چاہتی یا اس کے مقدر میں نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے اوپر اعتراض بھی نہ کرے، دوسری اسلامی بہنوں کو ستائے بھی نہ، اور اگر وہ اپنا بھلا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اور اگر اس نے اجر کمانا ہے تو اسے چاہیے کہ جب وہ خود استعمال نہیں کر سکتی یا کرنا نہیں چاہتی تو جیسے لیڈیز گلوز ہوتے ہیں تو وہ خرید کر اسلامی بہنوں کو تحفہ میں دے دے، یا کسی دینی مدارس میں جہاں پر مسلمانوں کی بیٹیاں پڑھتی ہیں تو انہوں کو لیڈیز گلوز دلوا دے، انہیں مدنی برقع دلوا دے، اس طرح اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، تو اس طرح سے بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔